الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هد له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم
امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 256 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت سلیم ہے، یعنی کہ آسانی کو پسند کرنے والی فطرت ہے۔ جو کام مشکل ہوتا ہے اس کا دل ویسے ہی وہیں نہیں لگتا، اور دل نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ دل نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت سلیم ہے، یہ آسانی کو ترجیح دینے والا ہے، سہولت کو استعمال کرنے والا ہے، سہولت مہیا کرنے والا ہے، آسانی دینے والا، آسانی لینے والا اللہ رب العالمین نے جس کی فطرت بنائی ہے۔ اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انتظامات فرمائے ہیں وہ انتظامات بھی آسانی پر محیط ہیں، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین لے کے آئے، دین اسلام لے کے آئے، وہ دین اسلام بھی محترم بھائیوں عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کی فطرت سے ہٹ کے ہو۔ ہاں اس کی عقل میں نہ آئے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کی عقل کے بھی مخالف ہو، اس کی عقل کے خلاف ہو، اس کی فطرت کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسے جو دین دیا ہے وہ دین عین فطرت کے مطابق ہے اور عین عقل کے مطابق ہے۔ بعض اوقات انسان کی سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 256 میں اس بات کا برملا اعلان فرما دیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کو تو اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے مطابق نازل فرمایا ہے، انسان کی عقل کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے، باطل بھی واضح ہو چکا ہے، ہدایت گمراہی سے الگ کر دی گئی ہے، روشنی اندھیروں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب فرما کر اعلان فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، میرے صحابیوں، ترکتکم علی البیضاء
اے لوگوں تمہیں ایک ایسی روشنی کی طرف چھوڑے جاتا ہوں، ایک ایسے دین اسلام کی طرف چھوڑے جاتا ہوں، ایک ایسے دین کی طرف چھوڑے جاتا ہوں، ترکتکم علی البیضاء، ایسے دین ایسے روشن دین کی طرف چھوڑے جاتا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا دین، ایسا پیارا دین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما کے اس بات پہ مہر لگا دی، فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارا دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اپنی عظیم نعمت قرار فرمایا ہے، فرمایا ایسا دین جو مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ اس بات کو اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام قابل قبول ہے۔ اسی دین کی بابت قبر میں سوال کیا جائے گا، ما دینک، ما دینک، تیرا دین کیا تھا، کس دین کو ماننے والا تھا؟ ایک دن آسان ہے اور ایک دن مشکل ہے، کیا مشکل کو ترجیح دینے والا تھا، آسان کو اپنانے والا تھا؟ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اس کو آسان بنایا ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اسے مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے کہ ہر انسان اس کو اپناتے ہوئے سوچتا ہے کہ اسے اپناؤں یا نہ اپناؤں۔ اگر اسے اپنایا تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ عبادت مجھ سے نہیں ہو سکے گی، یہ نماز مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، روزہ مجھ سے نہیں رکھا جائے گا، زکوٰۃ مجھ سے ادا نہیں کی جائے گی، حج عمرہ میں نہیں کر سکوں گا۔ دین مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ آیا آسان تھا، آج ہمارے معاشرے نے اسے مشکل بنایا ہے، اور یہ ہر وقت ہوا ہے، صرف اس امت میں نہیں، اس امت سے پہلے بھی جو سابقہ امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے اندر بھی کچھ لوگ بگاڑ کرنے والے بگاڑ کرتے رہے، دین اسلام کو غلط ملت کرتے رہے، دین اسلام کو بگاڑتے رہے۔ کوشش یہی ہوئی کہ لوگ ہدایت سے ہٹتے چلے جائیں، روشنیوں سے ہٹتے چلے جائیں، اللہ کے راستے کو چھوڑتے چلے جائیں، نبیوں کے راستے کو اختیار نہ کر پائیں، ان کے لیے مشکلات بنائی گئی۔ جیسے بنی اسرائیل قوم کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اس میں اپنی نعمتیں مکمل فرما دی، دین اسلام مکمل فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہ نزول وحی ہونے لگا، جو احکامات آتے وہ آگے بیان فرما دیتے، لیکن لوگ ماننے سے انکار کیا کرتے تھے۔ ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، لیکن ان کے کچھ ناگوار لوگ، نااہل لوگوں نے مشکل سے مشکل بنا دیا۔ مان لیتے آسانی ہو جاتی، مان لے میں ہی آسانی ہے، مان لینے میں ہی نجات ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں ناکام ہو جائے، آخرت میں ناکام ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی۔
جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وہی فرمائی، آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے مشکل مرحلہ اختیار کیا۔ ہفتے والے دن سے پہلے پگڈنڈی بنا کر اس میں ساری مچھلیاں جمع کر لیتے اور اتوار والے دن یا پیر والے دن جا کر ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ اب لوگوں کے اندر یہی ماحول بنتا چلا گیا کہ اتوار پیر والے دن مچھلی پکڑ لینا ہے اور اس ہفتے سے پہلے پگڈنڈی بنا لینا ہے۔ دشوار کو مرحلہ فرما دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے قوم تشریف لے کے آئی، جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جناب ہم قاتل کی تلاش میں آئے ہیں، ہمیں قاتل کا پتہ بتایا جائے، ہمیں قاتل کے بارے میں آگاہی دے دی جائے۔ اب اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو خبر فرما دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گویا ہوتے ہیں، اللہ جی قاتل معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں حکم دے دیا جائے کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب گائے کو ذبح کرنا زیادہ آسان تھا یا اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا آسان تھا؟ انہوں نے شکوک و شبہات پیدا فرمانا شروع کیے۔ کوئی کہتا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کوئی کیسا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کیا کھاتی ہو، کیا پہنتی ہو، اس کا چال چلن کیسا ہو، مشکل سے مشکل بناتے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن اس کی قوم ہی تو ظالم ظلم کرنے والی تھی، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ قوم ہی بدبخت ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر مشکل سے مشکل تر مرحلہ بناتے چلے گئے۔ ہر قوم میں ایسا ہی ہوا ہے، صاحب کا جتنی بھی قومیں آئی ہیں، انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں، وہ دین اسلام دین فطرت لے کے آئے ہیں، آسان و سہولت والا دین لے کے آئے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا دین لے کے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ناخلف لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی بگاڑ کرنے والے تھے، آج کے دور میں بھی بگاڑ کرنے والے۔ دین اسلام آسان ہے، اللہ کی ماننی ہے، اس کے رسول کی ماننی ہے، اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین مشکل نہیں بنایا۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہے، گمراہی واضح ہے، صاف صاف معاملہ ہے، جو آسان ہے وہ بھی واضح ہے، جو مشکل ہے وہ بھی واضح ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ آپ جتنے بھی دینی اسلام کے احکامات، واجبات، فرائض کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں آسانی ہی آسانی نظر آئے گی، نرمی ہی نرمی نظر آئے گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج ہوتا ہے، آپ آسمان دنیا، ساتوں آسمان، عرش معلیٰ پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو تحفہ عطا فرماتا ہے، اور تحفہ کیا ہے کہ امت والوں کے لیے 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ 50 نمازیں، اللہ اکبر،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چھٹا آسمان پہنچتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھگت چکے تھے، ان کا قوموں سے پالا پڑ چکا تھا، اور ایسی قوم کی بگاڑ کرنے والی، ایک نہ ماننے والی، اللہ کی مخالفت کرنے والی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نا 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 نا، پیارے پیغمبر آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، جائیے واپس اللہ رب العالمین کے پاس، جا کے اللہ رب العالمین سے التجا فرمائیے، گزارش کیجئے کہ اللہ جی ان نمازوں کی تعداد میں کچھ تخفیف فرما دی جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ جی یہ تقاضا ہے، یہ حاجت ہے، میری امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اس میں تخفیف فرما دیجئے۔ آسانی فرما کے 5 نمازیں لیس کر دی جاتی ہے، 45 نماز لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے، اس میں تخفیف کروائیے۔ تخفیف کروائی جاتی ہے، 5 نمازیں اور کم کر دی جاتی ہے، 40 نمازیں لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، نانا آپ کی امت یہ 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی، 40 سے وہ 5 ہو جاتی ہے، بار بار چکر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرما دی ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہے، آپ جائیے، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ نانا مجھے اب شرم آتی ہے اللہ کے پاس بار بار جا کر اپنی امت کا عذر پیش کرنا، اپنی امت کی کمی کوتاہی پیش کرنا، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آسمان سے اللہ رب العالمین کی ندا آتی ہے کہ ہاں 50 نمازیں ہم نے فرض کی تھی، ہم ہی نے 5 نمازیں مقرر کی، اب جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، میں رب العالمین اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ہے نا دین آسان؟ پڑھو گے 5 ملے گا 50 کا ثواب، لیکن پڑھنی پڑے گی۔ ہم سے تو یہ 5 بھی نہیں پڑھی جاتی بھائیو۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام آسان ہے، اس کا ہر پہلو آسان ہے، اس کا ہر گوشہ آسان ہے، اس کی ہر تہ آسان ہے۔ مشکل میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے بنا دیا، اماموں نے، چودھری وڈیروں نے، پیروں نے، فقیروں نے، پیشواؤں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ دین اسلام تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک قرآن پڑھنے کے لیے بھی ایک عام مسلمان کئی بار سوچتا ہے کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ ذہن میں یہ فتور ڈال دیا گیا ہے کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ، تفسیر، معنی، مفہوم کے ساتھ، تم بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے آسان سمجھا ہوا ہے۔ یہ علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے، تم بس علماء کی بات مانو۔ انہیں معلوم ہے اگر اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا
اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اس کا معنی مفہوم پڑھنا شروع کیا، تو پھر حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، پھر آمدنی کے ذرائع بند ہو جائیں گے، پھر یہ کوٹیاں، بینک بیلنس، یہ عیاشیاں، یہ عیش و عشرت، انہیں چھوڑنا پڑ جائے گا۔ لہذا اتفاق کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو مشکل بنا دو تاکہ عام مسلمان اسے لیتے ہوئے بھی سوچیں۔ اب کیا ہوتا ہے، گھروں میں کتاب تو موجود ہے لیکن پہنچ سے بہت دور اونچا کر کے رکھا گیا ہے کہ اگر چاہو بھی تو اٹھانے کا ارادہ بھی کرو تو کئی بار بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ اونچی کتاب رکھی ہوئی ہے، دور رکھی ہوئی ہے، دسترس میں نہیں ہے، اور پھر اس پہ بھی کئی کپڑے کے غلاف چڑھائے گئے ہیں، جزدان لپیٹے گئے ہیں تاکہ یہ کھولنا بھی چاہے تو سستی کا شکار ہو کر جناب کون کھولے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتفاق کیا گیا کہ اسے مشکل بنا دو کہ جناب عام بندہ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہے۔ اللہ جی یہ کتاب اسے مشکل بنا دیا گیا ہے، ہم اسے پڑھیں یا نہ پڑھیں کیا آپ کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین اسی قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر، البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ یہ فرمائے کہ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو آسان بنایا ہے، اور آج ہمارا امام، ہمارا پیر، ہمارا فقیر، ہمارا وڈیرا، ہمارا بڑا وہ کہے کہ یہ کتاب مشکل ہے۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے مطابق بنا کے بھیجا ہے، عقل کے مطابق بھیجا ہے۔ کوئی ایک ایسا کوشہ بھی اس دین اسلام کے اندر ڈھونڈ کے دکھائیے جو انسان کی فطرت کے مخالف ہو، انسانی عقل کے مخالف ہو۔ ایک چیز ڈھونڈ کے لائیے، زندگی مک جائے گی، زندگیوں پہ زندگیاں چاہیے ہوں گی، لیکن ایک پہلو، ایک گوشہ بھی محترم بھائیوں ایسا نہیں ملے گا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، انسان کی عقل کے خلاف ہو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہے، زوج فاطمہ ہے، اور حضرت حسن و حسین کے والد گرامی ہے، بڑا عالی مقام ہے، بڑی شان ہے، حیدر کرار ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام، بڑی شان ہے، اسلام کے اندر چوتھے خلیفہ ہے۔ تو بھلے کہتا رہے ہم تو اللہ کے رسول کی مانیں گے نا، تو بھلا کہتا رہے کہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل، لیکن اسلام نے ان کی ترتیب جو رکھی ہے وہ ترتیب چوتھے نمبر کی ترتیب ہے۔ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، حاکم ہیں۔ پہلا نمبر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا نمبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا نمبر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے بالاتفاق حضرت علی حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اگر دین میری عقل کا نام ہوتا
اور لوگوں سننے والوں، سامعین لوگوں میری بات سننے والوں، آؤ تمہیں دین کی سہولت بتاتا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین میری عقل کا نام ہوتا یا دین میرے عقل کے تابع ہوتا تو میں موضوع کے اوپر مسح کرنے کے بجائے موضوع کے نیچے مسح کرتا ہوا نظر آتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے، پاؤں کے نیچے جو تلوا ہے اس کا جو حصہ ہے وہ زمین پہ لگتا ہے، جوتے میں جاتا ہے، چپل میں جاتا ہے، پانی میں، خشکی میں جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی بھی نیچے ہی لگتی ہے، تلوے پہ لگتی ہے۔ اگر دین میری عقل کا نام ہوتا تو میں موضوع کے نیچے مسح کرتا ہوا نظر آتا، لیکن دین میری عقل کے تابع نہیں ہے۔ ہم دین اپنانے والے ہیں، دین بنانے والے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت پہ آسانی کے لیے یہ حکم فرمایا کہ موضوع کے اوپر مسح کیا جائے گا، سیدھا ہاتھ سیدھے پاؤں کی طرف کھینچا جائے گا، الٹا ہاتھ الٹے پاؤں کے اوپر حصے پہ کھینچا جائے گا۔ یہ آپ کا مسح ہو گیا ہے، جراب ہے، موزے ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاؤں پہ چڑھا ہوا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک نہیں 5 نمازیں اس موضع کے ساتھ ہر وضو میں مسح کر کے آپ پڑھیں، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین آسان ہے، مشکل ہم نے بنا دیا ہے۔ نہیں جناب اس پہ مسح نہیں ہوگا، اس پہ مسح نہیں ہوگا، اس کے لیے چمڑے والا جراب چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ، مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دین اسلام آسان ہے، اور پھر مسح کا طریقہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی آسانی پر دلیل ہے۔ مسح نیچے کرنا آسان ہے یا اوپر کرنا آسان ہے؟ ظاہر بات ہے مسح اوپر کرنا آسان ہے، کون بار بار نیچے کا تلوا اٹھا کے پھر مسح کرے گا؟ یہ مشکل ہے، اور ایسے کرنا آسان ہے۔ الدین الیسر، دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وضو کی حاجت ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے اور تمہیں پانی میسر نہ آئے، یا موسم اتنا شدید، اتنا سخت ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، بیماری کے خدشات بڑھ جائیں گے، قریب ہے کہ موت بھی واقع ہو جائے، اگر پانی نہیں ہے یا اس قدر موت کا معاملہ ہے، خوف کا معاملہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے دین میں آسانی پیدا فرمائی ہے۔ تیمم کا حکم دے دیا گیا ہے، تیمم کر لیا جائے، وہ تیمم تمہارا وضو بھی ہو جائے گا اور تمہارا غسل بھی ہو جائے گا۔ دین آسان ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ ایک سفر پہ روانہ ہوا ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے کہ رات ہو گئی ہے، ٹھنڈ سردی کا موسم ہے، ایک صحابی حالت جنبی ہو جاتے ہیں، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے، سر میں بھی ان کے چوٹ لگی ہوئی ہے، صبح فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو دیکھا تو جنبی تھے، غسل کی حاجت ہو چکی تھی کہ اب غسل کرنا ضروری ہے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، ابھی یہ حکم عام نہیں ہوا تھا لیکن آیا ہی آیا تھا، کہا کیا جاتا ہے کہ جناب غسل مجھ پہ واجب ہے، سر میں میرے چوٹ لگی ہوئی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اگر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ بھی کانپ جائے۔ حکم دیا گیا ساتھیوں نے کہ جناب غسل کرنا پڑے گا، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، اب غسل تم پہ واجب ہو گیا ہے، غسل تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غسل فرماتے ہیں، دوران غسل ہی جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، سارا واقعہ بیان کیا،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، اگر وہ یہ قضا و قضا ایسے ایسے کر لیتا تو یہی اس کا وضو تھا، یہی اس کا غسل تھا۔ صحابہ کرام بڑے شرمندہ ہوئے۔ آج ایسے ہی مسائل ہمارے لیے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ دوران سفر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے آپ کے لیے آسانی فرمائی۔ اگر سفر دن زیادہ ہے، دیر کا ہے، اگر 15-16 کلومیٹر آپ اپنی شہر کی حد سے باہر نکل گئے ہیں، 15-16 کلومیٹر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ پہ سہولت فرمائی، اب 4 وقتی جو نماز ہے 2 رکعت پہ آ گئی ہے، یعنی ظہر کی نماز صرف 2 پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین پوری ظہر پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عصر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ لیں گے، پوری عصر کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے، صرف 2 رکعت پڑھ لی جائے گی، اللہ رب العالمین پوری عشاء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دین آسان ہے، میں نے آپ نے مشکل بنا دیا۔ کہتے ہیں جناب یہ کون سی کسر ہے، کتنے پہ کرنی چاہیے؟ پھر کہا کم از کم 70-72 کلومیٹر کے بعد۔ اللہ اکبر! پھر تو یہ نعمت اور یہ آسانی ہر بندے کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے 3 فرسخ کے بعد انسان مسافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ 1 دن 2 دن 3 دن تک قصر کی نماز ادا کر سکتا ہے، سوائے فجر اور مغرب کی، یہ پوری پڑھ لی ہے، یعنی فرض نماز۔ اور آج معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جناب 72 کلومیٹر 3 فرسخ حدیث کا حکم ہے، 1 فرسخ 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 2 ہو گئے 6 کلومیٹر اور 3 ہو گئے 9 کلومیٹر، یہ 3 9 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے تقریباً 15-16 کلومیٹر بن جاتا ہے آج کے حساب سے۔ آپ اس کے بعد قصر کریں، دین اسلام میں آسانی ہے۔ فرمایا دین اللہ یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، اسے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی ماں بہن، کوئی بیٹی نماز کا ارادہ کرتی ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن کوئی چھوٹا بچہ اس کے پاس ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ اس کے پاس ہے، اسے نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ آسانی بھی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر نماز ادا کی ہے۔ جب آپ قیام فرماتے گود میں اٹھا لیتے، جب رکوع کا ارادہ فرماتے اسے بٹھا دیتے، رکوع سے اٹھتے اسے پھر گود میں لے لیتے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری نواسی ہے، کبھی آپ کے کان مبارک سے کھیلتی ہے، کبھی آپ کی زلفوں سے کھیلتی ہیں، کبھی آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتی ہے۔ اس بچے بچی کا کھیل بھی جاری ہے اور تیری میری نماز بھی جاری ہے، نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! اتنا آسان دین، اتنا سہولت والا دین۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے اگر آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا ہے، دولے جہالت میں کاٹ دیتے تھے، جلا دیتے تھے کپڑے، دین آیا، آسانی لے کے آیا، آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پانی لیں مٹھی کے اندر اور اس کے اوپر چھینٹا ماریں،
اور اسے 3 بار بسم اللہ کر کے جھاڑ دیں۔ کیا ہوا؟ پاک ہو گیا ہے۔ عقل مانے نہ مانے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا پاک ہو گیا ہے۔ دل مانے نہ مانے، ماننا ہے کہ پاک ہو گیا۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دین میری عقل کا نام ہوتا موضوع کے اوپر مسا کرنے کے بجائے نیچے کرتا، لیکن دین اولین ترجیح ہے۔ عقل کو ایک طرف رکھا جائے گا، موضوع کے اوپر مسا کیا جائے گا۔ عقل کو ایک طرف رکھا جائے گا، اس پیشاب کے اوپر چھینٹے مار کے ہاتھ جھاڑ دیا جائے گا، بندے کا کپڑا پاک ہے، نماز پڑھ سکتا۔ کتنی مائیں بہنیں، کتنے والدین صرف اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ جناب بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ ہاں، اگر بچی ہے، بچی کا پیشاب ہے تو اس کو دھویا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا حصہ پکڑیں اور پانی کے نیچے لے جا کے اس کو دھو دیں۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ رب العالمین کے لیے؟ جو لڑکا ہے، بچہ ہے، اس کے پیشاب پہ چھینٹے مار کے جھاڑ دیں۔ بچی ہے، اس کے پیشاب کے اوپر اس کپڑے کو، دودھ پیتا بچہ ہو، خوراک کھانے والا نہ ہو، جو خوراک کھانے والا ہوگا، چاہے وہ بچہ ہے بچی ہے، دونوں کے کپڑوں کو دھویا جائے گا۔ خوراک کھانے والے، جو دودھ پینے والے، ان کے اوپر یہ عمل کافی ہے۔ دین اللہ یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ ایک نہیں محترم بھائیوں، سینکڑوں مثالیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ جو دین اسلام کا پہلو اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو آسانی ہی آسانی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، مشکل آج ہم نے بنا دیا۔ نکاح بڑا آسان تھا، آج ہمارے معاشرے میں کوئی ذرا کھڑا ہو نکاح کے لیے کہ جناب میں اپنے بیٹے کا، اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے اوپر کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اخراجات سامنے آ جاتے ہیں، کم از کم 8 10 لاکھ 12 15 لاکھ اس کے ذہن میں گھومتے رکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ، اتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے جب بیٹے کی شادی ہوگی، جب بچی کی شادی ہوگی۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی کا نکاح صرف اس وجہ سے پڑھا دیتے ہیں کہ اس کو قرآن یاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، نہ کوئی کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے، نہ کوئی جائیداد ہوتی ہے، نہ کوئی نوکر چاکر ہوتے ہیں، صرف قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے اس کا نکاح پڑھا دیا اور فرمایا کہ یہ صورتیں تیرا حق مہر ہے، یہ صورتیں اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، جا اپنے گھر کو آباد کر۔ آسان ہے